نیکسٹ ہم ٹاپک پڑھیں گے فن دوا سازی۔ اس کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ فن دوا سازی کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میں ہم لوگ اسے ڈیٹیل میں کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو فن دوا سازی کا مطلب یہ ایک فیلڈ آف نالج ہے، اس فن دوا سازی کے اندر ہم لوگ ترکیب ادویہ یعنی کہ کمپوز کرنا، دوا کو ایک یا ایک سے زیادہ دوا کو ملا کر کمپوز کرنا، اس کو بولتے ہیں ترکیب۔ ایک یا ایک سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ دواؤں کو ملا کر آپس میں مرکب بنانا، کمپوز کرنا اور ایک نیا کمپوزیشن تیار کرنا، ان سب کو ترکیب کہتے ہیں۔ اور یہ ترکیب ادویہ یا پھر دوا سازی یا پھر صیدلہ، یہ ایک ہی ٹرم کہلاتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، اس کے معنی ایک ہی ہیں، اور یہ علم الادویہ کا عملی حصہ ہے، یعنی کہ ادویہ، خاص ادویہ پر، سنگل ڈرگس پر عمل کر کے علم الادویہ کا وہ عملی حصہ ہے، علم الادویہ کا وہ مخصوص عملی حصہ ہے جس کے اندر سنگل ڈرگ سے یعنی کہ ادویہ مفردہ سے مرکب کر کے ترکیب ان کو دی جاتی ہے، اسے ہی دوا سازی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی تعریف کو اگر دیکھیں صیدلہ کی یا ترکیب ادویہ کی، تو کس طرح سے یا فن دوا سازی کی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ یعنی کہ صیدلہ یا ترکیب ادویہ علم الادویہ کا وہ مخصوص عملی حصہ ہے جس میں مختلف ادویہ یا مواد ادویہ کو طبی اغراض سے یعنی کہ طب میں استعمال کرنے کے لیے، جس میں انسان پر استعمال کرنے کے لیے، مرض کے ازالے کے لیے اور مرض سے حفاظت کے لیے، تو یہ تمام طبی اغراض کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ ترکیب کے ذریعے سے، کمپوزیشن کے ذریعے سے، ترکیب کے ذریعے سے یا تحلل کے ذریعے سے یا تجزیہ کے ذریعے سے۔ تو یا تو کمپوزیشن ترکیب دی جائے گی سنگل ڈرگس کو، یا سنگل ڈرگس کا ڈیزولیوشن یعنی کہ تحلیل کیا جائے گا، یا ان کو توڑا جائے گا، ڈس انٹیگریٹ، تجزیہ کیا جائے گا۔ تو علم الادویہ کی خاص ایک برانچ ہے علم الصیدلہ، جس میں کہ دوا یعنی کہ ادویہ یا مواد ادویہ کو طبی اغراض سے ترکیب، تحلیل و تجزیہ کے ذریعے سے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ جس طرح سے مثال کے طور پہ ترکیب کے ذریعے سے یعنی کہ کمپوز کر کے معجین بنائے جاتے ہیں، خمیرہ ذات بنائے جاتے ہیں، جوارشات بنائے جاتے ہیں، اس میں کمپوزیشن کریٹ کی جاتی ہے، کمپوزیشن پیدا کی جاتی ہے، کمپوز کر کے ملا کر دواؤں کو بنایا جاتا ہے، ترکیب دی جاتی ہے، ایک نئی شکل جیسے کہ معجین کی شکل آئے گی، خمیرہ بن جائے گا، دواؤں کو ملانے سے ٹیبلٹ بھی بناتے ہیں، دواؤں کو ملا کر ہم لوگ قرص بھی بناتے ہیں، خمیرہ بھی بناتے ہیں، معجین بھی بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ترکیب کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے تحلیل کی مثالیں کیا ہوں گی؟ اسی طرح سے تحلیل کی مثالیں، تحلیل کے اندر تحلیل یعنی کہ ہم نے دیکھا ڈسولیوشن جو پروسیس ہوتا ہے، ڈسولیوشن کے اندر ہم لوگ اس کے اندر جو اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں اس کو باہر نکال دیں، دوا کے اندر سے آئسولیٹ کریں ایکٹیو انگریڈینٹس کو، جو اجزاء مؤثرہ ہیں ان کو دواؤں
کے اندر سے باہر نکالیں۔ تو یہ عمل جو ہے تحلیل و تجزیہ کہلاتا ہے، تحلیل و تجزیہ۔ تو اس میں مثال کے طور پہ مغز، جیسے کہ مغز ہے، مغزیات ہیں، ان میں سے روغن نکالنا، مغزیات میں سے روغن نکالنا، یہ بھی تحلیل اور تجزیہ کے زمرے میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے دواؤں سے عرق نکالنا، اسی طرح سے درختوں سے طرح طرح کے گوند نکالنا، اور دیگر دوسری چیزوں سے خسارہ جات نکالنا، اور مروقین دواؤں سے، سنگل ڈرگ سے نکالنا، حاصل کرنا۔ تو یہ الگ الگ شکلیں ہیں تجزیہ و تحلیل کی، اور ترکیب کی یہ شکلیں ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیفینیشن بالکل کلیئر ہو گئی ہے ہماری صیدلہ کی ڈیفینیشن بالکل کلیئر ہو چکی ہے۔ یہ ہم لوگ دوا کو ترکیب کے ذریعے سے یا تحلیل یا تجزیے کے ذریعے سے قابل طبی اغراض سے ان کو قابل استعمال بناتے ہیں۔